السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہوں گے۔ ہمارا جو سبق چل رہا تھا تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ چل رہا تھا۔ الحمدللہ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے استنجے کا بیان پڑھ لیا تھا، یعنی آدمی جب اپنے حاجت کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتا ہے تو کیسے پاکی حاصل کی جاتی ہے اس کا پورا طریقہ ہم نے سمجھ لیا تھا۔ آج ہم کو پانی کا بیان پڑھنا ہے، یعنی پانی کے متعلق جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آج کے سبق میں سیکھنے کو ملے گی۔ پانی کا بیان تھوڑا لمبا بیان ہے، تقریباً 3 پیج کا ہے، لیکن ہم کو پورا نہیں پڑھنا، ہم انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ 2 یا 3 پارٹ میں اس کو بھی مکمل کر لیں گے۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کتاب کا PDF نہیں، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ اگر آپ فری آف کاسٹ لینا چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام جوائن کر لیجئے، وہاں پر ہم نے PDF ڈال دی ہے۔ یہ تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے کا 26واں صفحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کا بیان۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ پانی بہت سی طرح کے ہوتے ہیں، اب کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے آگے جواب میں بتا رہے ہیں۔ جواب: میہ کا پانی، میہ یعنی بارش کا پانی، چشمے یا کنویں کا پانی، چشمے یا کنویں کا پانی۔ چشمہ کہتے ہیں جہاں سے پہاڑوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں چشمہ پھوٹتا ہے، یا پھر کنویں کا پانی ہے، اس پانی سے بھی وضو کرنا صحیح ہے، جائز ہے۔ ندی یا سمندر کا پانی، ندی کا پانی ہے یا سمندر کا پانی ہے، اس سے بھی وضو کرنا صحیح ہے۔ پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، جیسے بارش میں اولے گرتے ہیں یا پھر ٹھنڈی میں اولے گرتے ہیں، اب اس اولے کا جو پگھلا ہوا پانی ہے اس سے بھی وضو کرنا صحیح ہے، اور برف سے پگھلا ہوا پانی ہوتا ہے اس سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی، بڑا تالاب ہے یا بڑا حوض ہے، ایسے بڑے تالاب اور بڑے حوض کے پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ ان سب، الف کے نیچے زیر پڑھنا ہے، یعنی ابھی جو بتایا ہے ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ آگے ایک اور سوال بتاتے ہیں، اس کو بھی اچھے سے سمجھنا ہوگا۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ پہلے سوال میں بتایا تھا کہ کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے، اب یہاں پر وہ پانی بتا دے جن سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ جواب: پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی، کوئی ایسا درخت ہے جس کو نچوڑ کر پانی نکالا جاوے، پھل کا نچوڑا ہوا پانی ہو، اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں۔ شوربہ، جو ہم سالن کھاتے ہیں، اگر سالن بالکل پانی جیسا بھی ہے پھر بھی اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ پانی جس کا رنگ، بو، مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا ہو، کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے پانی کا رنگ، بو یا مزہ، بو بولتے اسمیل، مزہ یعنی اس کی لذت، رنگ یعنی اس کا کلر بدل گیا، تو ایسے پانی سے بھی وضو کرنا یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو، یہ سب چیزوں کے مل جانے کی وجہ سے، یا پھر اگر پانی گاڑھا ہو گیا تب بھی وضو کرنا صحیح نہیں ہے ایسے پانی سے۔ ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو، تھوڑا سا پانی ہے اور اس میں اگر ناپاک چیز گر گئی تو ناپاک چیز کے گر جانے کی وجہ سے ایسے پانی سے بھی وضو کرنا یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ یا کوئی جانور گر کر مر گیا، یا کوئی جانور گر گیا پانی میں اور مر گیا، کون سے پانی میں؟ جو پانی تھوڑا ہے، تو ایسے پانی سے بھی وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، اس پانی سے بھی وضو کرنا اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ جس سے ہم نے وضو کر دیا ہے، جس کو مائع مستعمل کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سوال میں آئے گا، یعنی ہم نے وضو کیا، اب وضو کرنے کے بعد جو نیچے پانی گرتا ہے، ایسے پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو، ایسا پانی ہے جس میں ناپاکی کا اثر غالب ہو گیا ہے، بہت زیادہ پانی ہے۔ یہاں پر اوپر کیا بتایا تھا
ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو تو ایسے تھوڑے پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے جس میں ناپاک چیز گر گئی ہو۔ لیکن پانی بہت زیادہ ہے، تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پانی چھوٹی موٹی ناپاکی کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنی ناپاکی گری کہ ناپاکی کی گرنے کی وجہ سے پانی میں ناپاکی کا اثر غالب آ گیا تو ایسے پانی سے بھی وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، جسے کتے نے کسی برتن میں منہ ڈال دیا اور پانی پی لیا، اب اس برتن میں جو پانی ہے اس پانی سے ہم وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ ایسے حرام جو جانور ہے ان حرام جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہوتا ہے۔ سونف، گلاب یا اور کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ سونف جس کو ہم وریالی کہتے ہیں، گلاب، اگر ان کے ذریعے سے نچوڑ کر اس میں سے ایک عرق نکالا گیا، اس میں سے پانی نکالا گیا تو اب ایسے پانی سے بھی وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ اور کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق یا کوئی ایسی دوا ہے جیسے جڑی بوٹیاں ہوتی ہے، اس کو نچوڑ کر اگر ہم نے پانی نکالا تو ایسے پانی سے بھی وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے کا سوال ہے، جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس پانی سے ہم نے وضو کر دیا یا غسل کر دیا، اب نیچے جو بہتا ہے پانی، اس پانی کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کا نام کیا ہے؟ تو آگے والے جواب میں بتاتے ہیں۔ جواب: ایسے پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں۔ اس کو مستعمل پانی کہتے ہیں۔ جو پانی ہم نے وضو اور غسل کے ذریعے سے یوز کر لیا ہے اس پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں، جو خود پاک ہے۔ وضو اور غسل کرنے کے بعد جو پانی گرتا ہے وہ پانی خود تو پاک ہے، مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں، اب وہ پانی جس سے ہم وضو کر رہے ہیں اور گر رہا ہے وہ پانی تو خود پاک ہے، جیسے کہ ہمارے کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا پاک نہیں ہے جس کو ہم دوبارہ یوز کر کے وضو یا غسل کر پاوے۔ اور اس پانی کو مائع مستعمل کہتے ہیں، یعنی استعمال کیا ہوا پانی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لائک کر کے ضرور بتا دیں، اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جتنے لوگ بھی ان باتوں کو سیکھتے اور جانتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔